جو کل ہوا تھا اور آج صبح ان کے نماز جنازہ تھی. دیکھیں کنٹینیو پورے سال سے پولیس بہت بڑی قربانی دے رہی ہے، ہمارے فوج بھی دے رہی ہے اور خاص کر پولیس ٹارگٹ ہو رہی ہے. یہ ملک پہ ایک مشکل وقت ہے، ہمارے صوبے پہ ایک مشکل وقت ہے. پولیس جوانوں نے جس بہادری سے وہ کنٹینیو مقابلہ کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی عوام کے تعاون سے اور خاص کر میڈیا کے تعاون سے یہ جنگ پاکستان، خیبر پختونخوا اور ہمارے ادارے جیت کر رہیں گے. میں تمام جتنے بھی شہید ہو چکے ہیں ان کے لواحقین سے پورے صوبے کی جانب سے ان کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی قربانیوں کو، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، تمام فیملیز کو صبر جمیل عطا کرے. میں میڈیکل کے جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز بھائی ہیں، ہاسپٹل کے جتنے بھی انچارج ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہی جذبہ جو کہ فورسز پولیس میدانوں میں، علاقوں میں، رات کے اندھیروں میں سر انجام دے رہا ہے، اسی جذبے کے تحت اس سے بڑھ کر یہ اپنے فورسز، اپنے پولیس بھائیوں کے جو زخمی ہیں ان کے جس طرح یہ خدمت کر رہے ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ قوم میں جب یہی اتفاق ہوگا تمام مکاتب فکر میں، تمام اداروں میں، تو وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک سے اس ناسور کا خاتمہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کو، ہمارے خصوصاً ہمارے صوبے کو اس مشکل سے نکالے، اور تمام اداروں کو، خصوصاً میں نے اپنے بھائی ڈاکٹر صاحبان سے، ہاسپٹل کے تمام سٹاف جتنے بھی یہ خدمت کر رہے ہیں، ان سب سے درخواست ہے کہ ایسے سمجھیں کہ یہ بھائی سے بھی ہمارے زیادہ ہیں، کیونکہ ہم نیند کر رہے ہیں اور یہ آپ اور ہماری نیند کو سکون دے کر باہر ڈیوٹی دے رہے ہیں اور پھر اس طرح شہید ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اپنے فرائض سے بڑھ کر ایک جذبے کے تحت ان کی خدمت کریں گے. گورنر صاحب یہ بتائیے کہ آپ بہت پہلے سے بات کر رہے تھے کہ صوبے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، نعمان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. جب بھی الیکشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی آپ یہی بات کرتے رہے، بار رپورٹ کرتے رہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. اب بھی جو سچویشن ہے، جو مسلسل 2 دنوں میں 3 واقعات ہوئے ہیں، کیا کہے گا کہ یہ وہی کڑی ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہے، یا کوئی نئی لہر ہے؟ دیکھیے 2-3 باتیں ہیں. ایک تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یا جو ہمارے کاز کے، ہمارے ملک کے خلاف ویژن یا سوچ رکھتے ہیں، تو آج کل وار کی صدی جو ہے ختم ہو گئی. تو 2 قسم کے وار کرتے ہیں کہ ایک معاشی طور پر ملکوں کو کمزور کرے، ایک ان کے اندرونی اس طرح حالات پیدا کرے کہ ملک کمزور ہوں. ایک یہ سوچے کہ کچھ لوگ کے فورسز کے خلاف، پولیس کے خلاف، فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف لوگوں کو اس طرح سامنے لائیں. تو چونکہ ہمارا ملک، ہمارے ادارے ان سب چیزوں پہ ان کی نظر ہے اور اس پہ کام کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوم کا بھی فرض ہے. الیکشن ہوں گے، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، اس وقت میرا جو سوچ تھا کہ الیکشن اگر ایک صوبے میں ہو، پھر دوسرے صوبے میں، اور 4 ماہ بعد پھر اسی صوبے میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہو، تو اس سے انارکی پیدا ہوگی. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس وقت لوگوں نے مجھ پہ کافی تنقید بھی کی، لیکن جب لاسٹ آبزرویشن سپریم کورٹ کو کی آئی تو میں بڑا خوش ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ملک کا علاج ایک ہی دن الیکشن میں ہے، اور یہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا. اب اس وقت
जिस तरह आप कहते हैं कि अगर अब हालात उसी तरह है, देखो इसमें दो चीज़ें हैं। एक है एक सोच जो आजकल ये सब कुछ कर रहा है, एक है कि अगर उस वक़्त इलेक्शन होता तो कुछ जमातें कहती कि ना हो और कुछ जमातें कहती कि इलेक्शन हो जाए, तो फिर कौम भी आपस में बेइत्तेफाक थी, तो उस बेइत्तेफाकी से ये लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते थे। अब जब इलेक्शन होगा तो पूरी कौम इलेक्शन के लिए मैदान में जाएगी। जब मैदान में जाएगी तो वो अनासर इतना फ़ायदा नहीं उठा सकते और अल्लाह इस तरह करे भी नहीं। जब सब लोग चाहते हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं और तमाम आवाम इसमें आके मुलव्वस हो जाएं और अपनी अपनी जमातों के कामयाबी के लिए कोशिश करें, तो फिर वो जो आंसर है वो ज़रा कमज़ोर पड़ जाता है। थैंक यू। शुक्रिया।